खुदा कदूस के नाम से आज जो हम कलाम जो है वो सीखेंगे, ये आज जो है ये 10वें हुक्म का दूसरा हिस्सा जो है हम सीखेंगे। और ये जो है ये जो 10 अहकाम हमने खुदा के कलाम को सीखने के लिए शुरू किए थे, आज बहुत मुमकिन है कि ये आज उसकी आखिरी जो सी है वो एपिसोड होगी। हमने पिछले दफ़ा जो है वो सीखा था कि 10वां हुक्म खरूज की किताब उसका 20वां बाब, और अगर आप उसकी 17वीं आयत का मुतालिया करें, खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस जो है वो हमें सिखाता है तो अपने पड़ोसी को एक घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का। जो आखिरी हुक्म जो उनसा है, जहां पे ये जो है 10वां हुक्म जो है वो इख्तिताम पे आता है, वो कह रहा है कि ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का, यानी कि आपको तमाम चीजों के लालच से जो है वो मना कर दिया गया है। इस हुक्म को हम देखें तो हमने पिछला दफा सीखा कि इसके अंदर जौन से हैं वो 7 जौन से हैं वो चीजों का जो है खुदा जिक्र करता है। और ये बहुत जरूरी है कलाम खुदा का, वो लोग जो कि खुदा के हुक्मों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो कि इन हुक्मों को जौन सा है वो अपने लिए जरूरी नहीं गर्दानते, और बहुत से कलाम सुनाने वाले जौन से हैं वो कलाम की नासमझी के बाइस, या जो है अपने दिलों की सख्ती के बाइस, या अपने कलाम सुनाने वाले की कम इल्मी के बाइस जो उन्होंने तालीम पाई है, वो ये गर्दानते हैं कि ये हुक्म उनके लिए जौन से हैं वो जरूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी कल शाम ही जो है, ये एक स्कॉटलैंड में एक पादरी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो जो है वो अजीब सी बात वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो हुक्म जौन से हैं खुदा ने दिए हैं, इनको जौन से इनका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो हमें मानने की जरूरत नहीं है, इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो हमें कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये हुक्म जौन से हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिलीजियस एस्पेक्ट जो मानने के लिए हैं वो यहूदियों के लिए हैं। और उन्होंने कल्चर एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट का जो डिफ्रेंशिएट किया, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू जिना ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू पड़ोसी का लालच ना करना। वो जो 6 जो से हैं वो कल्चरल उसने कर दिए हैं उस पादरी साहब ने, और पहले 4 जो खुदा के लिए हैं वो कहता है कि ये रिलीजियस है, इनको हमें मानने की जरूरत नहीं है। और जो उनसे है कि उस कहते हैं, मुझे उन पर अफसोस होता है कि ऐसे लोग कलाम सुनाने वाले जो कि कलाम को जो उनसे मसख करके पेश करते हैं, अपने क्या उस कहते हैं, एक मसीही को जो उनसे वो किस तरीके से मुमकिन है कि वो एक खुदा की जगह एक से ज्यादा खुदा को मानना शुरू कर दे, वो जो उनसे है खुदा का नाम बेफायदा लेना शुरू कर दे, क्योंकि उन्होंने सबत को नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने सबत के हुक्म की ताजीम नहीं करनी, इसलिए जो उनसे है उन्होंने पहले 4 अहकाम को रिलीजियस हिस्से में तकसीम करके कह दिया कि ये क्रिश्चियंस के ऊपर लागू नहीं होते। अगर ये क्रिश्चियंस पे लागू नहीं होते, क्योंकि वो सबत को निकालना चाहते थे बीच में से, तो उन्होंने पहले 3 भी जो उनसे हैं वो उसमें से निकाल दिए। मैंने उन्हें जो उनसे है वो शरीयत और जो है वो लॉ एंड जो शरीयत और फजल जो है, मैंने उन्हें जो है वीडियोस भेजी हैं देखने के लिए, उन्होंने रिसीव कर ली हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे जो उनसे कनेक्ट करेंगे। जो उनसे मेरी उनसे पहले एक दफ़ा बात हो चुकी हुई है 1.5-2 साल पहले, लेकिन अब मैंने उन्हें ये भेजी है और उम्मीद है कि वो जो है कनेक्ट करेंगे, ताकि हम खुदा के कलाम को जो है बेहतर तौर पे जो है वो सीख सकेंगे। बहुत ज़रूरी है कि कलाम सुनाने वाले जो उनसे हैं, जब तक उन्हें कलाम के बारे में इल्म नहीं होगा, वो जो आगे बात करेंगे, वो जो उनसे अगर गलत कलाम की तस्वीर पेश करेंगे, तो वो जो उनसे है वो बहुत सी रूहों को जो है वो गुमराह कर रहे होंगे। हम कलाम खुदा के अंदर ये सीख रहे हैं कि खुदा जो हमें जो हुक्म दे रहा है वो हमारी रास्ते के लिए है, ताकि हम उस रास्ते के रास्ते पर चलते हुए उस बादशाह को जो है वो हासिल कर सकें। हमने पिछली दफा सीखा था
कलाम खुदा के अंदर कि खुदा के हुक्मों की नाफरमानी जौन सी है वो कहां से स्टार्ट होती है? वो आपके दिल से स्टार्ट होती है। आपका दिल जौन सा है, जब आप खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो आप अपने दिल की सख्ती के बायस जौन सा उसके हुक्म को आपने कानों से सुन लिया, आप कानों से उसके हुक्म नहीं तोड़ रहे, आप आंखों से उसका हुक्म नहीं तोड़ रहे, आप अपने दिमाग से उसका हुक्म नहीं तोड़ रहे, आप अपने दिल की सख्ती के बायस, क्योंकि आप अपना दिल सख्त कर लेते हैं कि मैंने इस हुक्म को नहीं जो है कबूल करना। आप जौन सा है आपने कानों से सुन लिया, आपके दिमाग ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसे समझ लिया, लेकिन अब आपका दिल जौन सा है उस हुक्म को, आप अपने दिल को सख्त करते हैं जब भी आप खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं। और हम जो है वो देखते हैं कलाम खुदा के अंदर, हम मरकज की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 21 से 23वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा हमें सिखाता है, मरकज 7 बाब उसकी 21 से 23वीं आयत में जब हम जाएं तो कलाम खुदा हमें यूं फरमाता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। कौन कौन से ख्याल? हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदकारियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। ये वो जौन से है आपका दिल जौन से है, आप अपने कानों से खुदा का कलाम सुनते हैं, आप चर्च जाते हैं अपनी टांगों से, आप जौन से है चर्च के अंदर जाते हैं, आप जौन से कलाम सुनाने वाले की महफिल में आप बैठते हैं, आप कलाम खुदा को खोलते हैं, आप इन हुक्मों को, इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं, आप इसे समझ लेते हैं, लेकिन जब भी आप अपने दिल को सख्त करते हैं, जब भी आप जौन से है खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, आपको बताया जा रहा है कि यह खुदा का हुक्म है, आप जब इसकी नाफरमानी करते हैं तो उस वक्त आपका दिल जौन से सख्त हुआ होता है, और उस दिल की सख्ती के बायस जो है आप कलाम को रद्द करते हैं, और जब आप कलाम को रद्द करते हैं तो यह खुदा का कलाम है, आप खुदा को रद्द कर रहे होते हैं। आप ये मत समझिए कि क्या कहते हैं, आप जो है वो चर्च में जाएंगे, आप कलाम खुदा खोलेंगे, आप जो उनसे उसे पढ़ेंगे, आप लंबी लंबी दुआएं करेंगे तो खुदा आपकी बात सुनेगा। खुदा उसी वक्त जब आप उसके रूह को दुत्कारते हैं, उसका रूह आपको बता रहा होता है कि तू नाफरमानी कर रहा है, उसका रूह आपको जो है वो बता रहा होता है कि जो तूने कलाम खुदा सुना है तू उसकी नफी कर रहा है, लेकिन आप अपने दिल की सख्ती के बायस उस रूह को धुतकारते हैं, आप उस रूह को जो उनसे अपने से जुदा कर देते हैं, और उस रूह को जुदा करने के बायस आप जो उनसे खुदा की नाफरमानी करते हैं। कलाम खुदा जो उनसा है वो आपको ये जताता है, मरकज की किताब 7 बाब उसकी 21 से 23वीं आयत में, कि ये तमाम जो बदकारियां हैं वो आपके दिल में जन्म लेती हैं। अपने आप को झंझोड़ें, अपने आप को टटोलें कि जब भी आप रूह को धुतकारते हैं तो आप खुदा को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे होते हैं। अपने दिल को सख्त उस वक्त जब आप शैतान जो उनसे आप पे हमला आवर हुआ है और आप उसके बंद में हैं, उसे झटक दें, नहीं तो आप खुदा के रूह को धुतकार देंगे और खुदा के नाफरमान ठहरेंगे। आज हम जो उनसे है इस हुक्म को, जो 10वां हुक्म है, इसका दूसरा हिस्सा जो हम सीख रहे हैं कलाम खुदा से, हम इसके अंदर जो है आज सीखेंगे। हमने कलाम खुदा के अंदर यह भी सीखा कि सिर्फ बुतों की पूजा करना ही जो है, सिर्फ बुतों की पूजा करना ही जो है बुत परस्ती नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना, उसकी ताजीम करना, उसकी इबादत करना ही बुत परस्ती नहीं है, बल्कि लालच भी जो है बुत परस्ती के बराबर गर्दानी गई है।
اور ہر شخص جو ہے وہ بڑے فخر سے ہاتھ کھڑا کر کے یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں لالچی ہوں. اور جب آپ لالچی ہیں تو آپ ناپاک ہیں، اور جب آپ ناپاک ہیں تو خدا آپ کے اندر موجود نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے. خدا آپ کے اندر رہنے سے انکار کر دیتا ہے. ایک بہت سی چھوٹی سی مثال سے ہم آج سیکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں، ہم نے جب خیمہ اجتماع کو دیکھا تھا تو خیمہ اجتماع جب بنایا گیا تو خدا نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان سکونت کروں گا. اور اس نے کیا کہا کہ میں کہاں پہ سکونت کروں گا؟ تم ایک جو ہے وہ عہد کا صندوق بنانا، اس کے اندر جو میں نے تم سے عہد کیا ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے یہ 10 احکام تحریر کر دیے ہیں، اس کے اندر رکھنا اور اس کے اوپر کروبی بنانا، اور میں ان کے اوپر جو ہے آیا کروں گا اور وہاں سے تم لوگوں سے کلام کروں گا. خداوند خدا کہاں پہ آتا ہے؟ صرف پاک جگہ پہ. آج کلام خدا کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ آپ کے بدن خدا کا مقدس ہے. Your body is a temple of God. آپ کے اندر خدا جون سا ہے وہ آ کے رہنا چاہتا ہے. وہ آپ نے گیت جو ہے سنا ہے کہ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. وہ آج آپ کے دل کے اوپر دستخط دے رہا ہے. وہ اندر آنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو اپنے دل کی غلاظت دور کرنی ہوگی. وہ اس وقت تک اندر نہیں آئے گا جب آپ کے دل کے اندر لالچ بھرا ہوا ہے، جب آپ کے دل کے اندر مکر بھرا ہوا ہے، جب آپ کے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے. اور اسی سے آپ پہچانتے ہیں جو یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مسیح میرے اندر ہے اور اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر مکر ہے، وہ شہوت پرست ہے، وہ زناکار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بدگوئی کرتا ہے، تو کلام کہتا ہے کہ اس کے اندر خدا نہیں ہے. آپ ناپاک ٹھہرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب یہ چیزیں آپ کے سے باہر آتی ہیں تو آپ ناپاک ہیں، اور ناپاک جگہ پہ خدا نہیں ٹھہرتا. ہم جو ان سے جی کوئی سنا پہ جس میں خدا اتر آیا تھا، جی کیا کوئی سنا پاک تھی جی اسے خدا نے کیا کہا تھا کہ اس کو کوئی چھونے نہ پائے، پہلے کیونکہ پاک تھی جس پہ وہ آیا تھا، جب خدا کی جلال سے وہ پاک ہو جاتی ہے. آپ ناپاک ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ بدگوئی ہیں. جب آپ ان سے اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں تو خدا آپ کے اندر آتا اور آپ پاک ٹھہرتے ہیں. جی خدا جہاں پہ بھی آئے گا اسے وہ پاک کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں. آپ جو ان سے خدا کا مقدس ہیں، ٹھیک ہے. اس پہاڑی پہ جو ان سا ہے جتنے بھی جانور، اس نے کہا تھا کہ تمام جانور اس کے قریب نہ جانے پائیں، کیونکہ جو اس کے قریب جائے گا وہ مر جائے گا، جو اسے چھوئے گا وہ مر جائے گا. کیوں چھوئے گا؟ جی تو خدا ادھر کیوں اترا؟ مطلب کہ وہ پاک تھی یا کیا تیار کی گئی تھی پہلے اس کے لیے؟ خدا کے جلال سے جب خدا وہاں پہ ارادہ کر لیتا ہے، جی خدا کے جلال سے ہر چیز جو ان سے وہ پاک ٹھہرتی ہے. ٹھیک ہے. جب خدا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے وہاں پہ موسیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، بنی اسرائیل سے ہم کلام ہونا ہے، تو اس پہاڑی کو پاک قرار دیتا ہے وہ. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب کوئی ناپاک چیز اسے چھونے نہ پائے. اور موسیٰ کو بھی جو ان سے ہے وہ خدا پاک ٹھہراتا ہے اور تب اسے بلاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ
जब मूसा झाड़ी में होता है तो कहता है कि अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। जहां पे भी खुदा हाजिर होगा वो पाक होगी। अगर आपके अंदर वो हाजिर हुआ है, आपके अंदर उस वक्त हाजिर होगा जब आप पाक ठहरेंगे। जब तक आप अपने दिल की सख्ती को, आप अपने बुरे ख्यालात को, अपने जो उनसे है, ये जो हमने कलाम खुदा के अंदर पढ़ा है, शहवत परस्ती, बदगोई, ये तमाम चीजें अपने अंदर से खाली नहीं करेंगे, खुदा आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो नापाक जगह पे नहीं ठहरता। हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है वो सीखते हैं। पौलुस रसूल जो उनसे है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पौलुस रसूल को जो उनसे है नासमझी में उसकी जो है तशरीह करते हैं अपने अपने दिल के ख्यालात के मुताबिक। पौलुस रसूल जो है, पतरस रसूल जो है फरमाता है कि पौलुस रसूल बाज बातें ऐसी कलाम खुदा में पतरस रसूल फरमाता है कि पौलुस रसूल की बाज बातें ऐसी हैं जो कि आम इंसान उनको समझ नहीं सकता तब तक जब तक खुदा की तरफ से उसे हिकमत अनायत ना हो। पौलुस रसूल जो उनसे रोमियो का खत 7 बाब उसकी 7वीं आयत में क्या फरमाता है? हम रोमियो के खत 7 बाब और उसकी 7वीं आयत का मुतालिया करते हैं। पौलुस रसूल इन हुक्मों के मुतालिक क्या फरमा रहा है? बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। अगर ये आपको हुक्म ना दिए जाते तो आप पर ये गुनाह जो है लागू ही ना होते। पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता। कलाम खुदा में आपने सीखा कि लालच नहीं करना, क्योंकि लालच जो उनसे है वो आपको खुदा से दूर ले जाता है। क्योंकि लालच की वजह से आप हसद का शिकार होते हैं, लालच की वजह से आपके अंदर बदगोई आती है, लालच की वजह से आपके अंदर जो उनसे है लड़ाइयां जन्म लेती हैं। लालच तमाम बुराइयों की जड़ है। वो कहता है कि अगर मुझे शरीयत ये ना बताती कि तू लालच ना कर तो मैं लालच को जानता ही ना। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। अगर शरीयत नहीं है तो गुनाह भी नहीं है। जो ये कहते हैं कि शरीयत उन पर लागू नहीं है तो फिर आप वो गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि गुनाह शरीयत की हुक्म अदूली है। जब आपने शरीयत को लैदा कर दिया, जब आपने शरीयत को अपने से रद्द कर दिया तो फिर तो अब आप पाक हैं, क्योंकि आप तो गुनाह कर ही नहीं सकते। अब गुनाह तो है ही शरीयत की जो है हुक्म अदूली। जब आपने शरीयत की हुक्म अदूली नहीं की तो फिर आप तो गुनाह नहीं आपसे सरजद हुआ, और जब आपसे गुनाह नहीं सरजद हुआ तो फिर तो आप मौजा करें। कलाम खुदा क्या कह रहा है? शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। और इसी जो उनसे है बाप की जब हम 14वीं आयत को देखते हैं तो कलाम खुदा में क्या सिखाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। वो कहता है शरीयत तो खुदा की तरफ से दी गई है, लेकिन जो मैं उसकी हुक्म अदूली करता हूं मैं गुनाह का मुर्तकब ठहरता हूं। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये खुदा के 10 हुक्म
یہ اس طریقے سے ہیں جیسے یہ چیزیں کر لیں اور یہ چیزیں چھوڑ دیں. کلام خدا جو ان سے آپ کو بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ اگر آپ شریعت کا گناہ کریں گے، اگر آپ شریعت کی حکم عدولی کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے، اور جب آپ گناہ گار ٹھہریں گے تو جو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو آپ کا کلام سنانے والا آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ تو خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں، بس دولہا آ رہا ہے اور آپ تیار ہیں، اپنی کپیوں میں تیل بھر لو، بس صبح اٹھ کے بائبل کھول کے اس کو پڑھ لینا، بس ہفتے کے ہفتے چرچ چلے جانا، دولہا آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. کلام خدا اس کے برعکس آپ کو بتاتا ہے. پالوس رسول جو ان سے ہے افسیوں کا خط 5 باب اس کی 3 سے 5ویں آیت میں آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ افسیوں کا خط 5 باب اور اس کی 3 سے 5ویں آیت. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. پالوس رسول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مقدسوں افسیوں 5 باب 3 سے 5 آیت پالوس رسول کیا آپ سے بتا رہا ہے؟ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جیسا مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو. آپ نے کلام خدا میں سیکھا مرکز کی کتاب میں کہ آپ ناپاک کب ٹھہرتے ہیں؟ جب آپ کے اندر سے دل میں یہ برائیاں جنم لیتی ہیں. وہ کہتا ہے کسی بھی طرح سے آپ ناپاک نہ ہو، کسی بھی طرح کا لالچ جو ان سے آپ کے اندر نہ ہو. اور آج جتنے سننے والے ہیں یا جتنے اسے سنیں گے یا جتنے کلام خدا کو پڑھیں گے وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر لالچ موجود ہے. کلام خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر لالچ نہ ہو. ایک بھی شخص جو ان سا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ لالچی نہیں ہے جب تک اس لالچ کو اپنے اندر سے آپ نکال باہر نہیں کریں گے. آپ مقدس نہیں ٹھہر سکتے، اور خدا مقدسوں کو لینے آ رہا ہے. خدا کی دلہن مقدس ہے. آپ اپنے دلوں کو سخت کیے بیٹھے ہیں، آپ اس لالچ کا شکار ہیں. جب تک اس لالچ کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے آپ اس کی دلہن نہیں قرار پا سکتے. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کے ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو. آپ کے اندر لالچ پتہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کے شکر گزار نہیں ہیں، آپ قناعت پسند نہیں ہیں، آپ شکر نہیں کرتے جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے. اس نے جو کچھ آپ کو دے دیا ہوگا آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی. چرچ سے باہر نکلتے ہی کلام خدا پہ اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہوتا، جو پیغام سنا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ چرچ سے باہر نکلتے ہی ٹھٹھا بازی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟
बाइबल बंद हुई तो ठठा शुरू हो गए। ये कलाम खुदा आईना है, इसमें आपको अपनी शक्ल नजर आती है कि आपकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। आपको अपनी शक्ल नजर आती है। जो आप ये दावा करते हैं ना कि आप उसकी दुल्हन हैं, इस दुल्हन की शक्ल आपकी नजर आती है उसमें। हजारों साल पहले कलाम लिख दिया गया, ये आज नहीं लिखा गया। हजारों साल पहले जो है खुदा की रूह से ये बातें लिख दी गई हैं। और आज आप देखें कलाम खुदा बंद होते ही देखें आपकी क्या हालत होती है। बड़ी मुश्किल से जो है 20-25 मिनट या घंटा जो है लोगों ने अपने आप को जकड़ा होता है। बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, पादी साहब का कलाम मले मुक्या ही नहीं, मैं तो फलां गल करनी सी, मैं फलां करना सी। वो कहते हैं और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठा बाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, ये मुकद्दसों को ये ज़ेबा नहीं देता, उसकी दुल्हन के लायक नहीं है ये चीजें। बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी करो, बल्कि बरक्स कलाम खुदा जब उससे बाहर निकलो तो खुदा का शुक्र करो कि आज आपने खुदा के पैगाम को सुना और सीखा है। वो क्यों ये आपसे कह रहे हैं? क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। वो जो सर्टिफिकेट आपको दिए हुए थे ना, आज वो फाड़ दें। वो पादी साहब को या वापस करें। पादी साहब कलाम खुदा तो हमें कह रहा है कि आप तो उसकी बादशाह के वारिस ही नहीं है। जब तक हम अपने अंदर से ये चीजें नहीं निकालेंगे, जब तक हम इब्तदाई कलीसिया जौनसिया कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ है कि वो खुदा के जलाल से क्यों मामूर थी, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें मौजूद नहीं थी। आज आपको लालच की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है और इसी वजह से खुदा के हुक्म नहीं सुनाए जाते, इसी वजह से खुदा के हुक्म नहीं सिखाए जाते। किसी मसीही घराने के अंदर उनसे पूछ लें इसका मतलब क्या है, किसी को मतलब नहीं पता होगा, उसे वो 2-4 लाइनों की तशरीह कर देंगे। जो खुदा का भेद है, क्योंकि जब आप रुजू नहीं करेंगे कलाम की तरफ तो कलाम आपको जो है अपना भेद नहीं देगा। मूसा को खुदा क्या कहता है? कलाम सुनाने वालों को जो मुकर्रर किए जाएंगे, हर कोई उठ के आज कलाम सुना रहा है। और आप हमने जब ये देखा था फॉल्स प्रीचर्स के अंदर, तो उसमें बहुत सारी जौन सी हमने उनके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। मूसा को जब खुदा हुक्म देता है कि बनी इस्राएल के ऊपर सरदार मुकर्रर कर, तो हम कलाम खुदा के अंदर सीखते हैं खरूज की किताब 18वें बाब उसकी 21वीं आयत में, खरूज की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत जो है कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और तो उन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन ना हो, रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमी पर हाकिम बना दे। आज
अनफॉर्चुनेटली जो चर्च के लीडर्स हैं या जो मिनिस्ट्रीज के लीडर्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद नहीं है। इससे आप उन लीडर्स को पहचानेंगे कि ये खुदा के तरफ से मुकर्रर करदा हैं कि नहीं। इसी तरह हम इमसाल की किताब 28:16 में चलते हैं। इमसाल की किताब 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत। हम यहां पे सीख रहे हैं कि जो कलीसिया के कायदीन हैं, जो कलाम सुनाने वाले हैं, कलाम खुदा क्या कहता है। इमसाल की किताब 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं बताता है, बेअकल हाकम भी बड़ा जालिम है, लेकिन जो लालच से नफरत करता है उसकी उम्र दराज होगी। जो तेरा सरदार है, जो तेरा कायद है, अगर वो लालची नहीं है तो तब खुदा उसकी उम्र क्यों सरफराज करेगा। और पौलुस रसूल जो है तिमोथियस को जो है बड़ी वजाहत से 12 एट्रीब्यूट्स हैं कलीसिया के कायदीन के, जो कि चर्च के स्ट्रक्चर में बताए गए हैं। हम आज वो तो नहीं सीख रहे। हम पहला तिमोथियस 3 बाब में चलते हैं। पहला तिमोथियस 3 बाब और उसकी 3री आयत का मुताला करते हैं। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जर दोस्त। 12 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है चंद एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। इसी तरह 8वीं आयत में जब इसी बाब की हम जाएं तो वहां पे लिखा है, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो। आज आप अपने चर्चिस के अंदर झांक लें और देखें कि आपके चर्च का कायद, उसका रहन सहन क्या है। क्या वो खुदा तरस है या वो लालची है। अगर वो लालची है तो खुदा उसके अंदर नहीं बसता। उसके मुंह से जौन सा है खुदा का कलाम नहीं निकल सकता। वो भेड़ की शक्ल में भेड़िया है, कलाम खुदा कहता है। आपको खुदा का कलाम वजाहत से जो है बताता है कि किस तरीके से आप जो उनसे है वो पहचानेंगे। अगर तो आपके चर्च का जो कायद है, जो पादरी है, जो पास्टर है, जो कलाम सुनाने वाला है, अगर तो वो खुद शाहाना जिंदगी गुजार रहा है और उसकी कलीसिया जौन सी है वो मुश्किलात का शिकार है, तो वो खुदा उसके अंदर मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे जी उससे तो बड़े मौजे होते हैं, वो तो बड़ी हीलिंग करता है, लोग तो उसके बाद दुआएं लेके आते हैं। तो पीरों फकीरों के पास भी लोग जाते हैं दुआएं। और कलाम खुदा के अंदर हम सीखते हैं कि शैतान को इतनी कुव्वत दी गई है कि वो मसीह के शागिर्दों का हम शक्ल बन जाता है, उन जैसी आदत अपना लेता है। मेरा और आपका खुदा जौन सा है वो ये हमें बताता है कि हमें अपने अंदर से इस नापाकी को दूर करना है।
آپ خدا کا مقدس ہیں جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اس مقدس کو آپ برباد کرتے ہیں جب آپ کے دل کے اندر لالچ جو ان سے وہ جنم لیتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے بٹوؤں کو زنجیریں لگا کر بیٹھا ہوا ہے. چاہے وہ بٹوے کا نام بینک اکاؤنٹ رکھ لیں، چاہے پرس رکھ لیں، چاہے والٹ کہہ لیں اسے، چاہے صندوق کہہ لیں. مسیح خداون اس کی سخت جو ان سے نفی کرتا ہے. لوکا رسول کی انجیل 12ویں باب میں ہم چلتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی ہم 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کہتے ہیں، کلام کو جھٹلانے والے یا کلام کو قبول نہ کرنے والے کس بات کو جو ہے وہ اپنے لیے قبول ٹھہرائیں گے. پالوس رسول کو نہیں ماننا آپ نے، پترس رسول کو نہیں ماننا آپ نے، پرانے عہد نامے کو نہیں ماننا آپ نے، تو مسیح کو ہی مان لیں. مسیح کو مان لیں، مسیح کو دیکھ لیں کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. یہ جو آپ خزانے کا ڈھیر لگا رہے ہیں نا اپنے اکاؤنٹس کے اندر، اپنے جھولیاں بھر رہے ہیں، اپنے بٹوؤں کو بھر رہے ہیں، کہتے تیری زندگی جو ان سی ہے اس کی درازی تیرے مال کے اوپر موقوف نہیں ہے. اور یہی ریزن ہے کہ آج خدا کے نام لیوا جو خدا کے نام کو لیتے ہیں. آپ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، کتنے کیا اس کہتے ہیں وہاں پہ جنہوں نے اس کے نام کو بپتسمہ لیا ہے وہ آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں. کہ آپ نے کبھی سوچا کہ خدا نے جو آپ کو رحمت جو برکت دی ہے آپ کو، کیا آپ اس برکت کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ کیونکہ آپ کے اندر لالچ ہے. آپ صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور میرا اور آپ کا خدا جسے ہم خدا مانتے ہیں وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا خبردار، وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں. آپ کیا اس کی لاٹھی کا انتظار کریں کہ کب اس کی لاٹھی آپ کو پڑے تو آپ کو سمجھ آئے؟ اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. حکم کیا تھا؟ ہر طرح کے لالچ، اپنے پڑوسی کا ہر طرح کا لالچ نہ کرنا. اور اب وہ آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، آپ کو سختی سے کہہ رہا ہے کہ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. آپ کی زندگی کی آسودگی ایک لمحے میں آپ کے اوپر وہ ایسی آفت بھیج دے گا کہ آپ کا مال و دولت سارا بیکار ہو جائے گا. اور عبرانیوں کا خط 13ویں باب اس کی 5ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ عبرانیوں کا خط 13واں باب
اور اس کی 5ویں آیت، زر کی دوستی سے خالی رہو۔ کلام خدا پھر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو۔ کلام خدا تو آپ کو بڑی وضاحت سے، اس لیے کلام خدا کہتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو راست باز ٹھہرے گا۔ آپ اپنے آپ کو راست باز کیسے سمجھتے ہیں؟ آئینے کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، شکل آپ کو اپنی نظر آتی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے آپ نے کہ میں اس کی دلہن ہوں۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو۔ ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، کیونکہ لالچ ہے ہمارے اندر۔ شکر گزاری، وہ کہتا ہے کہ برس اس کے شکر گزاری کر۔ اب پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قناعت کر، جو تجھے میں نے دے دیا ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، آپ اس کا اعتبار ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں نہیں۔ آپ اس خزانے کا اعتبار کیا آپ نے۔ آپ خزانہ جمع کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کو آسودہ زندگی دے سکے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، اس کے وعدوں کو جو ان سے ماننا ہوگا، اگر آپ اس کی دلہن ہیں۔ اگر آپ اس کی دلہن نہیں ہیں تو آپ کو آپ کی زندگی مبارک۔ حساب والے دن جو ان سے ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا۔ پھر کلام خدا داؤد نبی جو ان سے وہ کیا کہتے ہیں؟ داؤد نبی زبور 119 میں ہم آتے ہیں، دیکھیں داؤد نبی کیا کہتے ہیں۔ زبور کی کتاب 119واں زبور اور اس کی 36ویں آیت، 119واں اور اس کی 36ویں آیت، میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچوں کی طرف۔ وہ دعا کرتا ہے دعا۔ آج آپ کو بھی اسی دعا کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنے دل سے لالچ نہیں نکال سکتے، جب تک آپ اس سے مانگیں گے نہیں، آپ اکیلے جو ان سے ہے وہ ناتواں جسم رکھتے ہیں۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا۔ اس نے بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا دیا گناہ سے بچنے کا۔ کیا طریقہ بتایا؟ پس دعا کرو۔ داؤد نبی دعا کر رہا ہے، وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، جو تو نے کہہ دیا ہے تو فیق دے کہ میں اس پر چل سکوں۔ ہم جھوٹے ہوٹوں سے اسے کہتے ہیں یا رب ہمیں توفیق دیں تیرا حکموں کو مانے۔ دلوں میں ہمارے لالچ بھرا ہے، دلوں میں ہمارے مکر بھرا ہے، دلوں میں ہمارے قدورتیں بھری ہوئی ہیں، خزانوں کو ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے بھائی کا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ داؤد کہہ رہا ہے مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ جب تک آپ اسے مانگیں گے نہیں،
तब तक जौन सा है वो आपको इसी तरीके से भटकता रहने देगा। हिजकिय्याह नबी आज के दौर के मुतालिक पेशन गोई करता है। ये मुझे और आपको ये कलाम खुदा आईना दिखा रहा है। आए हम इस आईने के अंदर अपनी शक्ल देखें। हिजकिय्याह 33 बाब में चलते हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 33वां बाब। हिजकिय्याह 33वां बाब उसकी 31वीं आयत। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानी तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं करते। ये कलाम खुदा आईना दिखा रहा है आपको। कौन कौन इस आईने का जौन सा है, किस किस को इस आईने के अंदर अपनी शक्ल नजर आई? 33वीं आयत, 31वीं आयत, 33 बाब 31वीं आयत। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन हम कहते हैं, चर्चिज में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, खुदा पर हम एहसान करते हैं। खुदाया देख, मैं तो चर्च में भी जाता हूं, मैं तो कन्वेंशंस में भी जाता हूं, मैं तो सुबह कलाम भी खोलता हूं, मैं तो दिन में 3 दफा तेरे कलाम को पढ़ता हूं। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानी तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, पर उन पर अमल नहीं करते। किस किस को इस आईने के अंदर अपनी शक्ल नजर आई है? क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं, पर इनका दिल लालच पर दौड़ता है। ये है हमारी हालत। एक शख्स भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसके दिल के अंदर लालच नहीं है, और अगर उसके दिल के अंदर लालच है तो उसी लालच से ये सारी नापाकियां जो उनसे निकलती हैं। और वो आपको ये कह रहा है, क्या है मुकद्दसो, आए मेरी दुल्हन, इस लालच से किनारा कर, इस लालच से अपने आप को अलहदा कर ले, तब तू मेरी दुल्हन ठहरेगी। और कलाम खुदा आपसे ये कह रहा है, वो आपसे वादा करता है, आप ये करके देखें। वो कहता है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा, मैं तेरी जरूरतों को अपने खजाने से पूरा करूंगा, क्योंकि आप उसके फर्जंद नहीं हैं, इसलिए उसका एतबार नहीं करते। इब्तदाई कलीसिया क्यों रसूलों के पैरों के अंदर वो अपने खजाने के खजाने उंडेल देती थी? कलाम खुदा बताता है कि वो अपने तमाम जो कुछ उनके पास मौजूद होता था वो उनके पैरों में रख देते थे, ताकि वो कलीसिया की मदद कर सकें, उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। आज ये कलीसिया छीनने में लगी हुई है, जमा करने में लगी हुई है, और फिर कहती है, आए खुदा तू छेती आ, मैं तो तेरे लिए तैयार हूं। और यही वो रीजंस हैं कि आपको कलाम खुदा की सच्चाई कोई नहीं बताता, क्योंकि आप छोड़ देंगे उस शख्स को। क्योंकि जो आपको आपके आईना में शक्ल दिखाएगा, जब आप उसमें अपनी खूबसूरती देखेंगे उस आईने में,
تو آپ اس آئینے کو جو ہے چھوڑ دیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور یہ وقت جلد آنے والا ہے. یہ وقت جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. ہم نہیں اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے. پالوس رسول گلتیوں کا خط 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں فرماتا ہے، گلتیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت کلام مقدس میں ہمیں یوں سکھاتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. 5 باب اس کی 16ویں آیت. وہ کہتا ہے اس روح کے مطابق جو روح آپ کو سکھانا چاہتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں گے تو آپ سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ اس سے جانیں گے کہ آپ جسم کی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں یا روح کی خواہش کے مطابق. اور یوحنا رسول جو ہے یوں فرماتا ہے، پہلا یوحنا 2 باب، پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 16-17 آیت، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. اگر آپ روح کے موافق چلیں گے تو تبھی آپ اس 1000 سالہ بادشاہت کے وارث ٹھہریں گے. اور اگر آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں، یہی لالچ آپ کے اندر جنم لیتا رہا، تو پھر جو ان سے آپ فانی ٹھہریں گے. خدا کا کلام سچا ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے. ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. آئیں ہم دیکھیں کہ کلام خدا ہمیں کس طرح تقویت دیتا ہے کہ ہم اس لالچ کو اپنے اندر سے نکال سکیں. ہم فلپیوں کے خط 2 باب میں چلتے ہیں. فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمائی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خواہش پوری کرو کہ یک دل رہو. یہ تمام کلیسیا سے وہ بتا رہا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں یک دل رہو، ایک ہی دل ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. یہ نہیں کہ اپنے لیے تو میں دل میں کچھ اور رکھوں اور دوسرے کے لیے دل میں اور سوچوں. کیا آج ہم ایسا نہیں کر رہے؟ جب آپ اپنے بٹوؤں کو چینز لگاتے ہیں، آپ اپنے صندوقوں کو چینز لگاتے ہیں، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو تالے لگاتے ہیں، تو آپ یک دل نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو. تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. اور چوتھی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. صرف اپنا نہ سوچو. یہ لالچ جو ہے وہ آپ کو صرف اپنے سوچنے کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم میں برائیاں جنم لیتی ہیں، ہم میں حسد جنم لیتا ہے، ہم میں تفرقے بازی ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کی دلہن بننا ہے، اگر آپ نے وہ مقدس جو ہے رتبہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کو وہ اب سولوشن بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنا مت سوچو صرف، بلکہ جیسا اپنے لیے سوچ رہے ہو ویسا ہی اپنے ساتھ والے کے لیے بھی سوچو. کون پڑھوا رہے ہیں؟ خدا کا کلام، خدا کا کلام پالوس رسول بتا رہے ہیں. تو خداوند نے بھی تو یہی فرمایا. جی جی، ہر بات جو سی ہے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہے. جیسا تم چاہتے ہو اپنے ساتھ ہو. جی بالکل، جی جی. اسی طرح ہم رومیوں کے خط میں چلتے ہیں، 13ویں باب میں. رومیوں کا خط 13واں باب، بور تو نہیں نہ ہو گئے؟ بس تھوڑا ہی رہ گیا، 9ویں اور 10ویں آیت. کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. پڑوسی کون ہے؟ پھر ہم جو ہے کلام خدا میں سیکھتے ہیں کہ پڑوسی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جس سے آپ رابطہ ہے، جس سے آپ کا تعلق بنتا ہے، جس سے آپ بات کرتے ہیں، جس سے آپ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں اسے، وہ آپ کا پڑوسی ہے. وہ کہتا ہے اپنی مانند محبت رکھ. جس طرح اپنے لیے چاہ رہا ہے، جس طرح اپنے لیے چیز کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی پسند کر. وہ کہتا ہے میں تیرا خزانہ خالی نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں تجھے تھاموں گا، میں اپنے خزانے سے تیری ضرورتیں پوری کروں گا. آپ کو خدا کے اوپر اگر یقین ہے، اگر آپ اس لڑائی میں جیتنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا پر یقین رکھنا ہوگا، آپ کو اس کی باتوں پر یقین رکھنا ہوگا، آپ کو اس سے مانگنا ہوگا. کیا ہے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو مجھے روح کے موافق اب چلنے کی ترغیب دے. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ واک ان دا اسپرٹ اینڈ یو شیل ناٹ فلفل دا لسٹ آف دا فلیش. اگر روح کی ہدایت میں چلتے ہو تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہیں کرو گے.
کیوں وہ کہتے ہیں ہم پھر دوبارہ سے گلتیوں 5 باب میں چلتے ہیں. گلتیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کا پھر سے مطالعہ کرتے ہیں. دوسرے رسول اپنی طرف سے کچھ فرما رہے ہیں یا ہدایت کوئی پیچھے سے ہے؟ کلام خداوند کا اس کے ساتھ جی کلام خدا جو ان سے ہے، کلام خدا ہم اسے کلام خدا صرف کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ وہ روح کی ہدایت سے لکھا گیا. جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اندر ایک ایک بات جو ان سی ہے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے ہے تو پھر وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے. جو انسانی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسری تو کیا اس کے علاوہ کچھ یہ فالتو بتا رہے ہیں، وہ ہٹ کے کچھ بتا رہے ہیں یا وہی چیزیں یہ فرما رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ خدا کی ہدایت سے لکھا گیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پورا سم اپ کر دیتا ہے پورے کلام کو. کیا مراد ہے اس سے؟ خدا کی طرف سے جی ہم پھر سے جو ان سے اس کو پڑھتے ہیں گلتیوں 5 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. جو جسمانی ہے وہ روح کے خلاف ہیں، کیونکہ روح آپ کو کچھ اور بتائے گا کہ تو لالچ نہ کر، جسم کہے گا تو لالچ کر. روح کہے گا اپنے لیے خزانہ جمع نہ کر، جسم کہے گا خزانہ نہیں جمع کرے گا تو کل کو تیری زندگی آسودہ نہیں رہے گی. روح کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتبار کر، میرا اعتبار کر، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا. جسم کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوا تو میری زندگی کیسے بسر ہوگی. کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. ہمیں جو ہے کلام خدا پر عمل کرنے سے ہی ہم جو ہے اس مقدس رتبے کو حاصل کر سکتے ہیں. اب روح کے موافق آپ چلیں گے کیسے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیسے آپ مثلا آج آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ ہر سننے والا، ہر کلام خدا کو پڑھنے والا آج یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی سے اجتناب اب کروں گا. کیسے وہ جو ان سے ہے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے؟ کلام خدا اس کا جواب دیتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کی پرانی زندگی آپ سے چھوٹ جائے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ جی کلام پاک پڑھ کے، وہ تو ظاہری بات ہے کلام پر عمل کر کے روح کے مطابق چلنے سے ہی آپ اپنی پرانی روشیں جو ہے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کس طریقے سے، وہ کون سا انیشیل سٹیپ ہے جو آپ لیں گے کہ روح کے موافق چل سکیں؟ قبول کرو خدا. وہ ہے توبہ. جب تک آپ اپنے جو پچھلی زندگی میں گناہ آپ نے کیے ہیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتے، آپ کو خدا معاف نہیں کرتا. اور جب تک آپ کو معاف نہیں کرتا آپ اس کے نام کا اقرار نہیں کر سکتے. کیونکہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنی پرانی روشیں بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں
اور اس کا نام بھی لے رہے ہیں. وہ کہتے تم بیٹھتے ہو, تم سنتے ہو, تم پڑھتے ہو, پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس عمل کرنے کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے کہا گیا تھا کہ پس توبہ کرو اور بپتسمہ لو. یہ وہ بپتسمہ ہے جو آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کیا کرتا ہے, تقویت دیتا ہے. اور اس وجہ سے جب آپ توبہ کریں گے, اس کے نام کا بپتسمہ لیں گے, تو روح جو ان سے آپ کے اندر آئے گا اور روح کے موافق وہ آپ کو چلائے گا. ایک پورا سٹیپ ہے. جب تک آپ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے, آپ روح کے موافق نہیں چل سکتے. ہم اس کو پڑھتے ہیں اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت میں. اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 38ویں آیت. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اس لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. آپ کو اپنی زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں, اگلے گھنٹے کا پتہ نہیں, اگلے دن کا پتہ نہیں ہے. اعمال 2 باب 38 آیت. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس نام میں پاؤ گے. اور جب یہ روح القدس آپ کو ملے گا تو تبھی آپ روح کے موافق چل سکیں گے. اس نے بڑا سمپل آپ کو کلام خدا نے اس کا سلوشن بھی دے دیا. اس نے آپ کو بتایا کہ گناہ کیا ہے, اس نے آپ کو بتایا کہ گناہ کی سزا کیا ہے, اس نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے, اور جب آپ اس طریقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کا انعام کیا ہے. یہ کوئی ہیپیزر نہیں ہے چیز, یہ بڑی سادہ سی چیز ہے. ہمیں اپنے جو خواہشات ہیں وہ جسم کے مطابق نہیں, روح کے مطابق جو ہے بسر کرنی ہے. اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ آپ جو ان سے جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے چاہیں. جب آپ کے اندر سے یہ لالچ ختم ہو جائے گا, جب آپ کے اندر سے یہ جو ہے خواہشات, جو جسم کی خواہشات ہیں جو آپ کو ناپاک کرتی ہیں, یہ جاتی رہیں گی, تو آپ جو ان سے اس روح کے مطابق چلیں گے. اور جب آپ روح کے مطابق چلیں گے تو خدا جو ان سے وہ آپ کو اس انعام کا حقدار ٹھہرائے گا جو اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ان سے آراستہ کر سکیں. ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی. یہ شاید 2 یا 3 سال پہلے جو ان سے یہ 10 کام کہا گیا تھا کہ ہم اس کو سیکھتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم ان حکموں کو جو ان سے ایک ایک کر کے اسے تفصیل کے ساتھ سیکھ سکیں. یہ وہ حکم ہے, یہ واحد کلام ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ کی تحریر سے خود
پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیا. باقی تمام کلام جو ان سے وہ خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. یہ واحد خدا کے 10 حکم ہیں جو خود اپنے ہاتھ سے وہ تحریر کرتا ہے. اور آج انہی 10 حکموں کو انسان نے رد کر دیا. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ کی تحریر کو رد کرتے ہیں آج یا اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. آئے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. اس کا دعائے ربانی کے ساتھ اگر اس میں سے نکالا جائے کچھ چیزیں کیا کتنے حکام آ جاتے ہیں اس میں کچھ تو آتا ہی ہوگا. دعا ربانی ایک دعا ہے، خدا سے بات کرنے کا ذریعہ. حکم جو ان سے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے اور دعا ایک چیز علیحدہ ہے. ہم نے دعائے ربانی جو ان سے ہے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھی ہے، لیکن پھر سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ تفصیل سے کیا جائے، اور رب نے چاہا تو ہم اس کو جو ان سے ہے وہ پھر سے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ سیکھیں گے. لیکن اگلی دفعہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ان حکموں کو ماننا نہیں چاہتے. میری بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی مسیح خداوند نے تو جو ہے اب وہ 2 حکم دے دیے، یہ 10 حکم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جب انہیں 2 حکموں کے متعلق ان سے بات ہوتی ہے تو پھر یا تو وہ گڑبڑا جاتے ہیں اور یا پھر جو ہے ان سے جو ہے رابطہ وہ منقطع کر دیتے ہیں. تو ہم جو یہ جو 2 حکم جو ہے مسیح خداوند دیتا ہے، ان کو جو ان سے ہے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ یہ 2 حکم جو مسیح خداوند نے دیے ہیں جو نئے عہد نامے میں درج ہیں، یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. آئے ہم دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں، آج کے دن کا اختتام تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے آج کا دن ہمیں دیا ہے. آج تیرا پاک سبت ہے جہاں کی تیری پاک بات ہو، ہم تر خاص برکت ہو. سننے سنانے والوں کو پیارے پاک نام میں فیض یاب کر. ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، تجھے قبول کریں، پاک نام کی حمد کریں، ستائش کریں. تو آسمان و زمین کا مالک ہے، خالق ابدیت کو اسلام جی سے زیادہ احتام تو رہت شکر و احتام. احتام ہمیں توفیق بخشا احتام کہ ہم تیرے پاک نام کو قبول کریں. احتام تو نے احتام ہمیں رستہ دے دیا احتام کہ ہم کس طریقے سے احتام روح کی ہدایت کے مطابق چل سکتے ہیں. احتام توفیق بخشا احتام یہ لالچ ہماری زندگیوں سے جاتا رہے. احتام ہم سچے طور پر احتام تیرے پاک نام کے احتام بندے کہلا سکیں. احتام تاکہ جب تو آئے تو احتام ہم دلہن کی مانند راستہ ہوں. احتام ہم جھوٹے اونٹوں کی طرح احتام تیرے کلام کو سننے کے لیے نہ بیٹھے. احتام تیرے کلام کو احتام پڑھنے کے لیے نہ بیٹھے. احتام تیرے کلام کو احتام سیکھنے کے لیے نہ بیٹھے. احتام بلکہ تیرے کلام کو سیکھ کر، سن کر، پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے ٹھہرے. احتام تو خداوند خدا کا عظمت کی باپ پر رحم کر. احتام ایک ایک فرد کو احتام اپنے پاک نام میں چھو لے. احتام تیرے پاک نام میں احتام قوت برکت طاقت پائے. احتام ایک ایک کی احتام تمام مشکلات تیرے پاک نام سے جاتی رہے. احتام ایک ایک کی دعائیں احتام تیرے حضور پہنچے. احتام تاکہ تو انہیں سن کر احتام انہیں احتام برکت دے سکے. احتام ہم جانتے ہیں احتام ہماری دعائیں احتام نفرت انگیز ٹھہرتی ہیں جب ہم تیرے حکموں کا احتام رد کرتے ہیں. توفیق بخش احتام ہم تیرے حکموں کا احتام قبول کریں تاکہ ہماری دعائیں تیرے حضور احتام بخور کی مان پہنچے. احتام تو چھو، تو عزت و ہمت، تو برکت بخشا. احتام ایک ایک کو اپنے پاک نام میں احتام چھو لے اور اسے برکت بخش دے. احتام یہ سب مانگ لیتے ہیں تیرے پاک نام میں پا لیتے ہیں. احتام تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام رکھنا رہے. تیری بات چاہتا ہے تیری مرضی سے آسمان پوری ہوتی ہے. زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے اکثروں معاف کیا تک سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اوکے بھائی، تھینک یو.
بائے بائے، سب کو سلام۔